وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ شمس الدین صاحب نے ہمارے پرسنل میں جو ہے قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بھیجی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ جب سے انہوں نے یہ آیت بھیجی ہے تو آیت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ثابت کروا رہا ہے کہ واقعی وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اسی آیت کے تناظر میں ہم آج ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ایک اور نئی ویڈیو ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھلائیں گے، جس میں انہی کے ایک مولوی صاحب نے شمس الدین صاحب کو جو ہے وہ خوب بے عزت کیا ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ پیارے بھائیوں، ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس دن شمس الدین صاحب نے ہمیں یہ آیت کریمہ بھیجی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی 15 جولائی کو، اسی سے اگلے دن یہ محمد علی مرزا صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں انہوں نے یہ جو ہے وہ سچ عوام کو بتلایا تھا کہ شمس الدین صاحب نے محمد علی مرزا صاحب کو ان کے پاس جا کر یہ لالچ دی تھی کہ قادیانیت کے خلاف بولنا بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں۔ تو اس طرح سے پیارے بھائیوں، اس سے اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے شمس الدین صاحب کو یہ دکھلا دیا کہ واقعی وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لیکن پیارے بھائیوں، جو آج ہم نے آپ کو بتلانا تھا وہ یہ کہ شمس الدین صاحب جتنا مرضی یہ ڈرامہ بازی کریں کہ بڑی ان کی عزتیں ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ثابت کروا رہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو شمس الدین صاحب کی جو تذلیل آج کر الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، اس تذلیل میں ایک اور اضافہ یہ ایک مولوی صاحب ہیں، غالباً بریلوی یہ مولوی صاحب ہیں۔ ان بریلوی مولوی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس ویڈیو کے کچھ حصے آپ کو سنواتے ہیں، سنیے۔ اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے۔ پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں۔ مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا۔ میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، میں نے جج کر لیا۔ تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ واضح طور پر قادیانیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان جو ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں وہ پیسہ لے کے کام کر رہے ہیں، اور آپ اس جی پیارے بھائیو، اصل میں ان مولوی صاحب کو تکلیف یہ ہوئی ہے کہ ان کا وہ جو کاروبار ہے ان مولوی حضرات کا ختم نبوت کے نام پر پیسے کمانا، اس سے مرزا محمد علی صاحب نے جو ہے وہ پردہ اٹھا دیا ہے، اس راز کو فاش کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی راز تو نہیں ہے پیارے بھائیو، ہم سب کو علم ہے، لیکن بہرحال ہم آپ کو اس حصہ پر لیے چلتے ہیں جس حصہ میں انہوں نے شمس الدین صاحب کو کیا ہی زبردست جناب ان کے بارے میں بات کی ہے اور ایک جانور سے تشبیہ دی ہے۔ سنیں ذرا۔ شمس الدین صاحب آئے لیکن انہوں نے بھی سینہ تان کی بات نہیں کی، بکری کی طرح بیٹھے رہے۔ ہائے 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 ہائے، شمس الدین صاحب بھی آئے اور انہوں نے سینہ تان کر بات نہیں کی، بکری کی طرح بیٹھے رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگرچہ پیارے بھائیوں ہمیں اس بات سے اختلاف ہے، شمس الدین صاحب جیسے بھاری بھرکم جو ہے وہ انسان کو جسم والی شخصیت کو بکری قرار دینا، یہ تو بکری کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ سنیں جی مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں۔ شمس الدین صاحب آپ بھی سن لیں، اسے کہتے ہیں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔
शमसुद्दीन साहब आए लेकिन उन्होंने भी सीना तान की बात नहीं की, बकरी की तरह बैठे रहे, बकरी की तरह बैठे रहे, बकरी की तरह बैठे रहे। और ये कहा नहीं कि इसने झूठ बोला है, जी मैं बात कर रहा था, शायद इनका ज़हन कहीं और हो और इन लोग कुछ और समझा, शायद इनका ज़हन कहीं और कहाँ है। जी प्यारे भाइयों, सुना आपने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के मौलवी साहब जो कि शमसुद्दीन के वैसे मुखालिफ नहीं है, ये आप वीडियो इनकी सुने तो ये बार बार उसको कह रहे हैं शमसुद्दीन भाई, भाई शमसुद्दीन। तो असल में ये होती है तजलील, जब आपके अपने जो आपको भाई कहते हैं वो ये बयान दें कि ये शख्स जो है ये बकरी की तरह वहाँ पे बैठा रहा है, इसे कहते हैं तजलील। बिया जो हैं और जो मोमन जमाते हैं उनके दुश्मन तो उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह की बकवासियात करते ही रहते हैं, लेकिन अपने जब आपके ख़िलाफ़ गवाहियाँ देने लगें, इसे कहते हैं शमसुद्दीन साहिब व तुज़िल्लु मन तशा। वो तजरीर जो अल्लाह ताला जो है वो फिर उस इंसान की करवा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो उलमा खिदमत पेश करते हैं उस पर इसने डाका डाला है। जी प्यारे भाइयों, अब आगे ज़रा गौर से सुनिएगा। इन मौलवी साहब ने शमसुद्दीन साहब को एक दफ़ा फिर खूब लताड़ा है, सुने ज़रा। कादियानियों को इसने सपोर्ट की है, आप बकरी तरह की तरह बैठ गए और आप बकरी तरह की तरह बैठ गए और आप बकरी तरह की तरह बैठ गए और बैठ गए और हाँ जी बड़ा मुखलिस आदमी ये है वो है। अब ना जाने प्यारे भाइयों शमसुद्दीन साहब जो हैं ये इस बात की क्या तावील करेंगे कि इन मौलवी साहब ने इनको बकरी कह दिया है। इसलिए कि शमसुद्दीन साहब बार बार कहा करते हैं जी कादियानी तावीलात करते हैं, कादियानी तावीलात वाला मज़हब है। शमसुद्दीन साहब अब ये मौलवी साहब ने आपको बकरी कहा है तो अब आपने तावील नहीं करनी, ठीक है जी। तो फिर आइंदा से शमसुद्दीन साहब आप अपने नाम के साथ जिस तरह के इन मौलवी साहब ने कहा है अब बकरी लिखा करें। बहरहाल जी आगे चलते हैं। चंद मैंने दबे अल्फाज के अंदर इनका नाम लिए बगैर जिक्र किया था, तो उसमें मैंने यही बात की थी कि इनकी बातों से मैंने ये तासुर लिया कि चूंकि इन्होंने वो बात की थी कि फलां फलां भी ये कर रहे हैं, हालांकि इनकी नीयत नहीं थी। जी मेरे भाई आप देखें ये इन्होंने तो ये पॉइंट नोट नहीं किया, लेकिन ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी यहाँ पे कह रहे हैं इनकी ये नीयत नहीं थी। माशाल्लाह जी, इनको दूसरे शख्स की नीयतों तक का पता चल जाता है। वाह 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 वाह, जो शमसुद्दीन के दिल में था वो इनको पता चल गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मुक मकाओ करने लगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप, और जब प्रेशर पड़ा तो माफ़ कीजिएगा वो जो पंजाबी में कहते हैं बोंगियाँ, किस तरह की बातें आप करना शुरू हो गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अब हम आपको इन मौलवी साहब की वीडियो का वो हिस्सा सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने पहले शमसुद्दीन की बात सुनवाई है। इन साहब की बात सुनवाने के बाद फिर शमसुद्दीन साहब को वो लताड़ा है, वो बेइज्जत किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया है। सुने ज़रा। मगर वो कहीं बस ऐसी अली भाई, मेरा दिल ये था, अली भाई ये कहना चाह रहे थे कि इस काम के लिए मुझे उजागर कर रहे थे, मगर वो कहीं ज़हन में अली भाई के अक्सर और बातें रहती हैं तो वो बाहर निकल गई। शमसुद्दीन साहब आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। इस झूठे के खिलाफ आपको एफआईआर कटवानी चाहिए थी। आप इसको अदालत में ले जाते, सारी दुनिया में इसको जलील रुस्वा करते। जी मेरे भाइयों, आपने सुना मौलवी साहब जो हैं वो शमसुद्दीन साहब को यानी गुस्से की हालत में क्या कुछ कह गए हैं कि जनाब एफआईआर कटवाते, ये करते वो करते, लेकिन मौलवी साहब शमसुद्दीन साहब क्या करते। शमसुद्दीन साहब को भी पता था कि जो बातें मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बताई हैं आप इससे पिछली वीडियो में वो सच्ची बातें हैं, और हमें यकीन है कि शमसुद्दीन साहब को भी ये इल्म था कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जब इनकी 3 साल पहले मुलाकात हुई थी उसमें ऐसे गवाहान मौजूद थे, मसलन वो जो इनके उस्मान भाई वगैरह हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अगर ये शमसुद्दीन साहब कहीं कोर्ट कचहरी में इनको लेकर जाते
تو محمد علی مرزا صاحب کے گواہان شمس الدین کو جھوٹا ثابت کروا دیتے۔ پیارے دوستوں، ہمیں یقین ہے کہ یہی وجہ ہے شمس الدین صاحب نے محمد علی مرزا صاحب کو کورٹ کچہری کا چکر نہیں لگوایا، ورنہ یہ ضرور ان کو کورٹ کچہری کا چکر لگوا دیتے۔ لیکن پیارے بھائیوں، ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ جو مک مکاؤ محمد علی مرزا صاحب اور شمس الدین کے درمیان ہوا، اس کے بارے میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ یہ مولوی صاحب بھی جو ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ واقعی مک مکاؤ تھا۔ سنیں ذرا۔ اور اس نے 26 منٹ تک جو اس کی ویڈیو ہے اس میں 3-4 منٹ شمس الدین صاحب کو دیے، باقی ساری اس نے بہانے بنا کے، اور اس کے چہرے سے لگ رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ یہ لوز تھا، اس پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی تھی، لیکن بہانے بنا کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اس نے رجوع بھی اس لیے کیا کہ اس کے ماننے والے بھی اس کے مخالف ہو گئے تھے، باہر سے بھی خود کہہ رہا ہے کہ باہر سے بھی کالیں آ رہی تھی، اور شمس الدین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماننے والے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ جی پیارے بھائیو، سن لیا، یہ وہی بات جو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتلائی تھی پیارے بھائیو، جس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان لوگوں نے ختم نبوت کے نام پر مک مکاؤ کیا ہے، اسی واقعہ کے بارے میں یہ مولوی صاحب یہ بھی دیکھیں اسی نتیجہ پر تقریباً پہنچے ہیں جس نتیجہ پر ہم پہنچے تھے کہ دراصل مولوی محمد علی مرزا صاحب کو کے اوپر پریشر بہت تھا۔ ٹھیک ہے جی پیارے بھائیو، صرف ہم ہی نہیں ساری دنیا کو یہی پتہ ہے، کوئی صاحب جو ہیں وہ ان مولوی صاحب کی طرح ویڈیو بنا کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ ہمیں یقین ہے کہ اپنی نجی محفلوں میں، خاص طور پر وہ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، ان کو اندر کو سب کو پتہ ہے کہ یہ مکمکا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ واقعی شمس الدین نے اس طرح کی باتیں کی تھیں جس کے اوپر یہ حضرات بعد میں مکر گئے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، معذرت کرتا ہوں، میں نے دبے الفاظ میں کہا تھا، یہ دبے الفاظ میں آپ نے کہے، آپ نے واضح طور پر کہا کہ میرے پاس وہ شخص آئے اور کہنے لگے قادیانی کے خلاف کام کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ اس میں شامل ہوں۔ میں نے کہا نہیں جی، آپ دوسرے پلیٹ فارم پہ جائیں، یہاں آپ کا یہ کام نہیں چلے گا، تو یہ دبے الفاظ میں ہے۔ جی میرے بھائیو، آپ نے سنا مولوی صاحب نے الحمدللہ کس طرح سے واش گاف الفاظ میں جو ہے یہ بات دہرا دی اور یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ شمس الدین صاحب، جب سے آپ نے یہ آیت کریمہ ہمارے پرسنٹ میں لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار ذلیل و رسوا کیا ہے الحمدللہ۔ پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو ختم کریں، ہم آپ کو یہ یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بار بار شمس الدین صاحب سے جو معین سوالات کیے تھے ان کے جوابات مانگے ہیں، لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ شمس الدین صاحب نے نہ ہی ان سوالات کے جوابات دیے ہیں اور نہ ہی ہم نے جو ان کو موقت بعذاب قسم اٹھانے اور حلفیہ بیان دینے کا کہا تھا اس کے بارے میں شمس الدین صاحب کو جرت ہوئی ہے کہ موقت بعذاب قسم اٹھائیں یا حلفیہ بیان دیں۔ پیارے بھائیو، اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔